بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات کی رات بہت پیاری رات ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کے لیے بہانے بنائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق کی فراوانی دوں، ہے کوئی گرفتار بلا اس کو عافیت عطا فرماؤں، ایسا ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نصف شعبان المعظم کی رات میں میرے پاس آئے اور مجھ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ فرمایا میں نے اس سے کہا یہ رات کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں 300 دروازے رحمت کے دروازوں میں سے کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی اور میری امت کی مثال ایسے ہے جس طرح 3 مزدور مزدوری کے لیے رکھے، ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کرو تو 1 قرات ملے گا اور دوسرے سے کہا ظہر سے عصر تک کام کرو تو تمہیں بھی 1 قرات ملے گا اور تیسرے مزدور سے کہا کہ تم عصر سے مغرب تک کام کرو تمہیں 2 قرات ملیں گے، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے، اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ یہود اور نصارہ نے اس بات پر برا بھی منایا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا جو کہ اس کی کرم نوازی ہے۔ یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنائی۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رکھے۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ وہ ذات تو اپنے بندوں کو بخشنے پر آمادہ ہے، اگر وہ اپنے دامن طلب پھیلائیں تو قرآن مجید کا ایک مقام ہے جس میں کتنے دل فریب انداز میں فرمایا گیا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کی چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت تو یہ ہے کہ اس کی چوکھٹ پر آؤ، اپنی جھولی کو پھیلاؤ، سے خیرات اور رحمت مانگو، وہ تمہارے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور وہاں نہیں تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کا کسی اور زوجہ کی طرف میلان طبع ہو تو حضور ادھر تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی ہیں میں اٹھی اور باہر گئی تو حضور جنت البقیع میں تھے، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ فرمانے لگی حضور آپ مالک ہیں، جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرما دے گا، یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنی تو حضور نے ان کے ساتھ یہ بات تنہائی میں کی، لیکن سویرے جب حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی تو یہ بات انہوں نے تمام لوگوں کو سنائی۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو کیا بی بی عائشہ لوگوں کو بتاتی؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا، ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا،
میں اس کی بخشش فرماؤں۔ شب برات کی رات ایسی رات ہے کہ شروع رات میں ہی اس بات کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کے وقت سے ہی اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات کی رات ایسی مکرم و محترم رات ہے کہ اس کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ دیکھیں ذرا، معافی دینے والا خود کہتا ہے اس رات جو چاہے مانگو۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنا نصیب مانگنے والا؟ مانگو اللہ سے اس رات، خوب مانگو، اس رات کو مانگو، جو چاہے وہ مانگو، لیکن شرط یہ ہے یقین کامل ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا اسے بھی عطا ہوگی، جو بخشش مانگے گا اسے بھی عطا ہوگی، جو عزت مانگے گا اسے عزت ملے گی، اور جو پردہ پوشی مانگے گا اسے پردہ پوشی بھی عطا ہوگی، اور جو جنت کا سوالی ہو کر آئے گا وہ اس کو جنت عطا ہوگی، جو حج کا طلبکار ہوگا اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس رات رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اس رات صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، جن کی قبروں پہ کوئی نہیں جاتا ان کے لیے بھی بخشش مانگیں، سب کے لیے آسانیاں مانگیں، اللہ کی رحمت کو مخصوص نہ کریں۔ یہ رات توبہ کی رات ہے۔ توبہ کے معنی پچھلے گناہوں پر شرمسار ہونا اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کر کے اس پہ قائم رہنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس رات پورے سال کا حساب لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان کو کتنی زندگی ملے گی، کتنا رزق ملے گا، کتنی اولاد ملے گی، کتنی عزت ملے گی، کتنی خوشحالی ملے گی، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس رات رب العالمین سے دل کھول کر مانگیں، اللہ کریم سب کو سب کچھ عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس رات اللہ کریم نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی خصوصی طور پر اس رات کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ جب میری موت کا اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے آگے جانے والوں کی صف میں لکھ دیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کریم سوائے مشرک کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور سوائے مستقل شراب پینے والے کے، ماں باپ کے نافرمان کو، اور کینہ رکھنے والوں یعنی کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھنے والوں، اور قطع تلقی کرنے والوں، زنا کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو مستقل طور پر ان چیزوں کے عادی ہیں اور ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، توبہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس رات اپنا دستے طلب دراز کریں اور اللہ سے خوب تر مانگیں۔ اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اس رات کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔